وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الا اخبرک بملاک ذلک کلہ؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فأخذ بلسان نفسه کف هذا۔ اما بعد، اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس، مکرم، مشرف، محترم، اکرم، اقدس، اجمل، احسن، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم میرے ساتھیوں اور میری معززہ ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں نے سورہ قاف پارہ نمبر 26 ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات بھی انسان کرتا ہے اس پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر مزکی زبان سے جو کلمات نکلے ان کو بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ حدیث میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمام اعمال کا جو شیرازہ ہے وہ نہ بتلاؤں، منبع نہ بتلاؤں؟ صحابی کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے آقا کیوں نہیں، مجھے بتلائیے۔ یعنی صحابہ ہر وقت اس بات کے مشتاق رہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں تو وہ صحابہ اپنے مقدس دامنوں میں اسے سمیٹ لیں، دل میں اسے جگہ دیتے تھے۔ صحابہ کی جماعت تو وہ مقدس جماعت تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکنا چاہتے تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے۔ آپ وضو فرماتے، صحابہ وہ پانی زمین پر نہ گرنے دیتے، تو وہ صحابہ کیوں نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے۔
جو پانی کا ایک قطرہ جو آپ کے جسم اطہر سے مس ہو جاتا تھا، صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تو باپ اندازہ فرمائیے نا کہ صحابہ کس طرح مشتاق ہوتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زبان سے جو بھی کلمہ نکلے، جو بھی ارشاد جاری ہو، اس پر فوراً عمل کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جب فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں تمام اعمال کا منبع کیا ہے، تو صحابی کہنے لگے کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے، میں تو تیار بیٹھا ہوا ہوں اپنے دل میں اسے جگہ دینے کے لیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، او میرے بچے میری بات کو پتر غور نہ سنو، بیٹے وقت نہیں ہے ضائع کرنے کا، آپ تو بڑے اچھے پیارے پیارے بچے ہیں، آپ تو ہمارے گلستان کے پھول ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو یوں پکڑا، فرمایا کف هذه، اللہ اکبر، فرمایا کنٹرول کرو اس پر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہاتھ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، دانت اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ کسی دانتوں کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، آپ کسی اس بندے سے پوچھنا جس کے اللہ کے بنائے ہوئے دانت منہ میں نہیں رہے، اس کی تصدیق وہ بندہ کرے گا، ابھی آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں نا، یہ اندر سے اس سپیڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ جیسے ایک طوفان آ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے بنائے ہوئے جو دانت ہیں نا وہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ جب انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے وہ اتنی سپیڈ اور اتنی طاقت سے نکلتی ہے کہ یہ جو دانت اللہ نے بنائے ہوئے ہیں یہ دانت ہی اسے برداشت کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جو بازاری دانت ہم لگواتے ہیں ان میں وہ قوت نہیں ہے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا اللہ کی بے شمار نعمتیں، ہاتھ اللہ کی نعمت، ہر ہاتھ میں یہ 5 انگلیاں اللہ کی نعمت، ہر انگلی کے یہ 3 جوڑ اللہ کی نعمت، ان جوڑوں میں اللہ نے گریس ڈالی، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کا انعام۔ یہاں اللہ نے ایک جوڑ بنایا، یہ اس جوڑ کے اندر بھی اللہ نے لچک رکھی، گریس ڈالی، یہ آپ نے یوں کیا یہ یوں ہو گیا، اگر اس میں لچک نہ ہوتی، اس میں اللہ گریس نہ ڈالتے، یہ یوں نہ ہوتا۔ پھر اللہ کا کتنا انعام ہے، آپ نے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اشارتاً حکم دیا تو یہ دونوں انگلیاں جو الگ الگ تھیں یوں جڑ گئیں، جب چھوڑنے کا ٹائم آیا آپ کے کمپیوٹر نے انہیں اشارہ دیا، انہوں نے یوں چھوڑ دیا۔ آپ اللہ کی نعمتوں پر غور تو کریں نہ ذرا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں اپنی مخلوق پر، اگر مخلوق ان کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتی۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا، آپ ذرا آگے آ جائیں، یہاں آئیں آپ تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا یہ جو زبان ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا قوت رکھی ہے۔ آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ مجھے کہیں گے جی یہ بولنے کی طاقت رکھی ہے، یہ تو عام چیز ہے، اس میں ایک خاص قوت اللہ نے رکھی ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ 10,000 چیزوں کا ذائقہ یہ محسوس کر سکتی ہے، 10,000 چیزوں کا ذائقہ یہ بتلا سکتی ہے۔ ابھی تو سائنس نے صرف 10,000 چیزیں بتلائی ہیں نا، اب آپ اندازہ کریں یہ چھوٹی سی زبان 10,000 چیزوں کا ذائقہ بتلا سکتی ہے کہ کیا ذائقہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ آنکھیں اللہ کی نعمت، پاؤں میرے بھائی اللہ کی نعمت، یعنی کان اللہ کی نعمت،
اور زبان اللہ کی نعمت، اور اس نعمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، اور صحابی کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کف ھذا، فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھ۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان الصدق ینجی، سچا آدمی نجات پا جاتا ہے، والکذب، جھوٹ بولنے والا ہلاک ہو جاتا ہے۔ ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے تبوک سے پیچھے رہنے جانے والے 3 صحابہ تھے، اور بھی لوگ تھے جو منافق تھے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں، آیت المنافق 3، منافق کی 3 علامتیں ہیں، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اب جو منافق کے تھے وہ تو جھوٹ بول کے چلے گئے، جو صحابہ کی جماعت کے لوگ تھے انہوں نے آگے سچ سچ بتلا دیا کہ اللہ کے رسول کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے۔ جنہوں نے جھوٹ بولا تھا ان پر منافق کی چٹ لگ گئی، جنہوں نے سچ بولا تھا ان کے لیے قرآن نازل ہو گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب انسان سچ بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سچ کے بدلے تکلیف آ جائے، سچ کے بدلے پریشانی آ جائے، ظاہری طور پر سچ بول کے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، لیکن اس کا جو انجام اچھا نکلے گا وہ اتنا اچھا انجام ہوگا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں حافظ جی، جب ٹائم ہو جائے مجھے اشارہ کر دینا۔ اب آپ دیکھیں صحیح حدیث ہے، فرمایا آپ مجھے دیکھیں، فون والے کو نہ دیکھیں، میں آپ کے لیے ہوں، آپ میرے لیے ہیں، ہم سب مل کے اللہ اور رسول کے لیے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جب صبح ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے، وہ جو فرمائے گا، میں زور سے بات نہیں کر رہا، زور سے بات کریں تو وہ ایک تقریر ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے بھی کئی درسوں میں کہا یہ تقریر نہیں ہے، میرے نزدیک یہ ایک تربیتی کورس ہے جس میں انسان اپنی تربیت کرے، اور تربیت مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ میں اس لیے آرام سے بول رہا ہوں کہ تاکہ بات آپ کو یاد رہ جائے۔ فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإن نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ اس کا ترجمہ سنیں ذرا۔ جب صبح کرتا ہے آدم کا بیٹا، اس کا معنی یہ ہے ہم میں سے جو بھی صبح کرتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو فرمایا فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا، انسان کے جسم کے سارے اعضاء، یعنی یہ ہاتھ، یہ چہرہ، یہ سر، یہ پاؤں، یہ ٹخنے، یہ گھٹنے، یہ سارے یوں ہاتھ باندھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اس زبان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھنا اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اے زبان اللہ سے ڈرنا۔ کیوں؟ فإنا نحن بک، ہمارے تمام امور، تمام چیزیں تیرے ساتھ متعلق ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا گالی تو دے گی، مار ہمیں پڑے گی۔ بات سمجھے ذرا، گالی تو دے گی، مار ہمیں پڑے گی۔ کسی کے ساتھ زیادتی تو کرے گی، بدنام ہم ہو جائیں گے۔ ان استقمت، اگر تو سیدھی رہی، استقمنا،
تو ہم بالکل بچے رہیں گے، محفوظ رہیں گے، مامون رہیں گے۔ وَإِنْ عَوَجَجْتَ، اور اے زبان اگر تو ٹیڑھی ہوئی، اعوججنا، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء اس کے سامنے صبح اٹھ کے اس کو کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اب اس کا مفہوم سمجھنا ہو تو کسی سرکاری ملازم سے سمجھیے، گورنمنٹ کے ملازم سے سمجھیے، یا کسی اچھے ادارے کے ملازم سے سمجھیے۔ وہ جو اچھائی کر رہا ہے اس کی ایک فائل بنی ہوئی ہوتی ہے، اس فائل میں لکھتے ہیں۔ اچھا برائی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی فائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ اگر اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، افسران بالا خوش ہوتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، اس کو ترقی ملتی ہے، اس کی دنیا بہتر ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان اپنے اعمال کا محافظہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اس انسان کی ایک فائل کھلی ہوئی ہے، کرامن کاتبین، اس کے معاملات کو لکھ رہے ہیں، اسے یاد نہیں رہے گا۔ دن قیامت کے کیا ہوگا؟ صحیح حدیث میں ہے، فرمایا ایک آدمی نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میری نیکیاں کہاں گئیں؟ میں نے تو بڑی نیکیاں کی ہیں، جون جولائی کے مہینے میں روزے رکھتا رہا، جون جولائی کے مہینے میں اللہ میں تہجد کی نماز پڑھتا رہا، رات بہت چھوٹی ہوتی تھی، میں تو مسجد میں آتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اپنی نیند چھوڑ دیتا تھا، اللہ آج بھی میری وہ نیکیاں کہاں ہیں؟ اب آد آئے گی، ضرب ھذا، شتم ھذا، قذف ھذا، سفک دم ھذا، فرمایا اس کو تو نے تھپڑ مارا تھا، اس کا تو نے خون بہایا تھا، اس کو تو نے گالی دی تھی، اس پر تو نے تہمت باندھی تھی۔ فرمایا جو جو کرتوتیں تو نے کی تھیں، تیری نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی گئی ہیں جن کے ساتھ تو زیادتی کرتا رہا، جن کو تو گالیاں دیتا رہا۔ شتم ھذا، شتم کا معنی ہے گالی دینا، شتم ھذا، قذف ھذا، بہتان باندھتا رہا، ضرب ھذا، تھپڑ مار دیا کسی کو، فرمایا یہ غیبتیں کرتا رہا، فرمایا تیری ساری نیکیاں آج انہیں دے دی گئی ہیں اور ان کے گناہ اٹھا کے تیری گردن پر رکھ دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا زبان کے سامنے سارے اعضاء صبح کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا فإن استقم استقمنا وإن عوججت عوججنا، یعنی ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک دوسری حدیث میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائی، حدیث سے حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان۔ او بیٹے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی بات ہو رہی ہے، بچے بڑے ادب کی ضرورت ہے، ادب والے تر جان گے، ادب والے تر جان گے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں۔ میرے بچے چھوٹے معصوم بچے نہیں ہیں، سمجھدار بچے ہیں، توجہ سے سنیں، شاید اللہ کرے آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، اللہ کرے آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم، اب مسلم کی تعریف کیا فرمائی؟ فرمایا من سالم المسلمون، کون ہے مسلمان؟ جس سے سلامت، جس کی زبان سے من لسانہ ویدہ، فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ رہے، باللسانہ ویدہ۔ ہمیں غور کرنا ہے، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے،
یہ اتنی بابرکت محفل ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اور آپ کی وجہ سے مجھے بھی اللہ خوش نصیبوں میں شامل فرما دے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی باتیں کر رہے ہیں، حضور سرور کائنات کی باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کسی اور بندے کی باتیں نہیں کر رہے، ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعلیمات کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی محفل میں جائیں گے، لوگ کسی بابا جی کا تذکرہ کریں گے، آپ کسی محفل میں جائیں گے، لوگ کسی پیر صاحب کی تعریفیں بیان کریں گے، آپ کسی محفل میں جائیں گے، لوگ کسی عالم فاضل کی تعریفیں بیان کریں گے۔ ہم تو بابا ان کے گھر کے چوکیدار ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے، بات ہے ہی ان کی، بات ہے ہی ان کی، ہم کون ہیں؟ ہماری بات کا کیا مقام ہے؟ بات تو بات والوں کی ہے، بات تو ان کی ہے جو سچے تھے، جو سچے ہیں، جو ازل سے سچے ہیں، بات تو ان کی ہے۔ تو ان کی بات میں جب آپ لوگ سننے سنانے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ سمجھیں اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے۔ آپ یوں نہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی رحمت نے آپ کو، غشیتہم الملائکہ والرحمہ، اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے۔ یہاں فرشتے بھی اللہ کے بیٹھے، جنات بھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ان بندوں کی محفل ہے جن کو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو اس لیے بیٹے علماء کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، پتہ نہیں یہاں میں نے بیان کی تھی نہیں کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حاکم وقت کا بیٹا پڑھتا تھا، اور امام احمد بن حنبل نے تکلیفیں بھی بڑی اٹھائی ہیں وقت کے حاکموں سے، میرا یہ موضوع نہیں، لیکن وہ بندہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ بادام روغن لا کے نا، آپ ایران رہ جائیں گے، آپ وابیوں کے لیے تو نہیں بات ہے، چونکہ آپ کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ علماء کے ساتھ بھی ایسی شفقت کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ سکھایا گیا کہ جناب علماء کی ذمہ داری ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری، آپ تو بڑی ذمہ ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ وہ بندہ کیا کرتا تھا، وہ بادام روغن لاتا تھا۔ جب امام صاحب حدیث بیان کرتے تھے نا، وہ گھنٹہ بیان کرتے تھے تب، آدھا گھنٹہ بیان کرتے تھے تب، وہ بادام روغن کے اندر امام صاحب کے پاؤں ٹخنوں تک ڈبو کے رکھتا تھا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ ہمیں نہیں سنایا جاتا۔ اللہ کے بندو، عالم کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو آپ سے بھی سیکھ لیتے ہیں، عالم کا مقام بہت بڑا ہے، عالم کی شان بہت بڑی ہے۔ پھر دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ لے جاتے تھے بادام روغن تو اپنے بچوں کو کھلاتے تھے جا کے، کہ یہ دوران حدیث ایک عالم کے پاؤں کے نیچے بادام روغن پڑا ہوا تھا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اس لیے جب ایسی محفل میں بندہ بیٹھے تو بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بیٹھنا چاہیے۔ یہ ادب والوں کی محفل ہے، بے ادبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی۔ تو خیر میں بات ختم سمیٹ لیتا ہوں۔ فرمایا المسلم، مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ اب ہمیں سوچنا چاہیے نا، مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ بھی سوچیں کہ کیا ہم اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں؟ آگے میں ایک حدیث بیان کروں گا، ایک حدیث میں نے بیان کر دی ہے کہ ایک آدمی بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑے روزے رکھتا تھا، دن قیامت کا سب کچھ اس کا ضائع ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ شتم ہذا وقذف ہذا ضرب ہذا سفک دم ہذا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب میں مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف۔ تو میرے بھائی میں بھی سوچوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچیں کہ کیا ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک بندے نے دو عورتوں کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فلانتا تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقاتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي فی النار۔ پھر سنیں حدیث،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فلانتا تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانها قال ہی فی النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور ایک عورت ہے، فرمایا نمازیں بڑی پڑھتی ہے، یعنی فرض نماز بھی پڑھتی ہے اور نفل بڑے پڑھتی ہے، فرمایا پھر روزے رمضان کے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بڑے رکھتی ہے، فرمایا صدقتہا، فرمایا صدقہ بھی بڑا ہی کرتی ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں غیر انہا تؤذی، اللہ اکبر، جیرانہا بلسانہا، فرمایا یہ سارے کام تو نیکی کے کرتی ہے لیکن اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان سے تکلیف بہت دیتی ہے۔ تازہ کریں نا، انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ پوچھنے نے پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے قال ہی فی النار، فرمایا یہ جہنم میں جائے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے اپنی زبان سے کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کے پھر اس عیب کو پھیلانا، اتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے ذاتی عیب کو دیکھ کے اس کی اشاعت کرنا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہاں تیرے صدقے، تیری خیراتیں، تیرے نفل و نوافل، تیرے روزے، یہ سب تیرے کام نہیں آئیں گے، یہ تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اب صحابی دوسرا سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن فلانة تذکر قلت صیامها وصدقاتها وصدقتها وصلاتها، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ایسی ہے وہ صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے، فرضی روزے رکھتی ہے، اس کے پاس ہے تو وہ فرضی زکوٰۃ دیتی ہے، اس کے پاس تو وہ زیادہ صدقے خیرات نہیں کرتی، زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، فرضی نماز معاف نہیں ہے، کوئی بندہ غلط نہ سمجھ لے حدیث کا مفہوم۔ فرمایا اتنے نفل نہیں پڑھتی، تھوڑے پڑھتی ہے، فرمایا لیکن اس میں خوبی کیا ہے؟ فرمایا فلا تؤذی بلسانہا جیرانہا، فرمایا اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، فرمایا یہ جنت میں جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔